ویلنٹائن کی مناسبت سے ایک بہت حساس موضوع کی طرف اشارہ کرتی چلوں، جس کے بیان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، مگر چونکہ یہ معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے تو زیر گفتگو لانا بھی لازم ہے۔ بیٹا بالغ ہو رہا ہو تو بلوغت اور طہارت کے مسائل باپ نہیں بتائے گا تو بچہ بے راہ روی کا شکار ہوگا۔ بیٹی بالغ ہو رہی ہو تو ماں کو سمجھانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ چہ جائے کہ پھر کوئی کہیں بھی لگا دے، کچھ بھی سکھا دے اور پھر غیرت کا جنازہ ہی نکل جائے، جو کہ نکل بھی رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے۔ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو شرعی رہنمائی کیسے پائیں گے؟ ان چیزوں کا سدباب کیسے کر سکیں گے؟ یہ چینلز اور میڈیا والے جو اپنے ریٹنگ کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں، اور کچھ موم بتی مافیا جنہیں اپنے مقاصد مطلوب ہیں، اور یہ NGOs ہیں تو ان کے اپنے ہی گولز ہیں۔ اسی لیے دینی رہنمائی کے لیے ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا کیا تو ان کے کچھ فطری تقاضے بھی رکھے، جن میں سے ایک جنسی جذبہ ہے۔ اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے۔ یہ جذبہ فطری ہے اور فطری ہونے کی حیثیت سے با مقصد اور پروڈکٹیو بھی ہے۔ اسی لیے جائز طریقے سے اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا بندوبست کیا۔ اسے سنت، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایمان کا تکملہ کہ نصف ایمان نکاح میں ہے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اسے عبادت، اسے ثواب، اجر، غض بصر، حفظ فرج، سکون، لباس، محبت، لم نرا للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور تو اور اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یاد رکھیں کہ آسان مصنون نکاح کسی بھی گھرانے، معاشرے، ملک و قوم کی کامیابی ہے۔ جو بدقسمتی سے جہیز، مطالبات، بری، اپنا گھر، گاڑی، کیریئر بنانے کے چکر میں خواب بنتا جا رہا ہے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے موبائلز، چٹ چیٹ، فون کالز، ویڈیو کالز، باہر کہیں ملاقات، ڈیٹ، ہوٹلز، یونیورسٹیز اور پارکس استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس جذبے کو ختم تو نہیں کر سکتے، یہ فطرت میں ہے، کسی نہ کسی طرح پورا تو کرنا ہے۔ جب نکاح نہیں ہوں گے تو پھر انہی کا استعمال ہوگا، جبکہ والدین ہیں تو خوش اور مطمئن کہ بچے کیریئر بنا رہے ہیں۔ ہم یہ سادہ سی بات بھول گئے ہیں کہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ، نکاح کو چھوڑ کر کون سا کیریئر بنایا جا سکتا ہے؟ واللہ جنہوں نے کیریئر بنانا ہوتا ہے وہ شادی اور بچوں کے بعد بھی بنا لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد خود کرتا ہے۔ مسند احمد، جامع ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، کاتب غلام جو حق کے مکاتبت ادا کرنا چاہتا ہے، اور شادی کرنے والا جو عفت و پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، تو اللہ اس کا کیریئر خود بنا دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ شادی کرنے والا جو عفت و پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت ہے کہ اس کا کیریئر اللہ ضرور بناتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں والدین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اپنی اولاد کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ذہنی و جسمانی سکون کا سامان دیں، حلال رشتوں میں مدد کریں،
نکاح میں تاخیر مت کریں۔ نکاح میں تاخیر سے آخرت کا کیریئر بنتا نہیں، دنیا کا کیا خاک بنے گا۔ اور نکاح کے ذریعے ہی مسلم بیٹیوں کو محفوظ بنائیں اور ان بھیڑیوں کی ہوس سے بچائیں کہ جو بھوکے کسی پر بھی جھپٹ پڑتے ہیں۔ چاہتے ہیں نا، جب کہیں کوئی واقعہ سنتے ہیں چاہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پلیز اس کے سدے باب کے لیے کچھ کام بھی کر لیں۔ خالی آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو زیادہ سیانہ سمجھتے ہیں، شریعت کے حکم سے بھی زیادہ۔ قرآن و حدیث کے احکامات میں تاویلات نکالتے ہیں، جبکہ مومن کا تو مطلب ہی ایمان بالغیب لانے والا ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی، فائدے نظر نہیں آ رہے، پھر بھی مانو، اینڈ سکسیس پر ہوگا۔ ذہن کا جو یہ خیال ہے نا کہ پہلے کیریئر پھر شادی، اس میں سکسیس نہیں ہے۔ جب اللہ نے وقت پر شادی کو بہترین اور کامیابی قرار دیا تو اس پر ایمان رکھو، وگرنہ نہ اولاد تمہاری رہے گی، نہ تمہارے رب کی، نہ دین کی، نہ دنیا کی، نہ کیریئر اور نہ آخرت۔ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، ذرا ان ٹوٹتی ہوئی تہذیبوں کو بھی دیکھ لیں، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جن میں نکاح کے بغیر تعلقات عام ہیں، وہ کس بحران کا شکار ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اوباما نے کس طرح ویلنٹائن سے ایک دن پہلے اپنی عوام سے یہ فریاد کی تھی، التجا کی کہ ایک مضبوط گھرانہ، ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ، ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ وہ ترس رہے ہیں ایک مضبوط گھر کے لیے، جو کہ نکاح کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور ہم بیزار نظر آتے ہیں۔ رب کا حکم ماننے میں ہی فائدے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، کیونکہ اسلام صرف جرم سے منع نہیں کرتا، بلکہ جرم تک لے جانے والے سارے راستوں سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام نے ان باتوں اور کاموں کو بھی حرام قرار دیا جو جنسی جذبوں کو بھڑکانے والے ہیں۔ رقص و سرور کی محفل ہے، میوزک ہے، سانگز ہیں، موویز ہیں، جو کچھ بھی ان میں ہو رہا ہے یا ان کے نتیجے میں ہو رہا ہے، وہ بیان کے بھی قابل نہیں۔ اور معاف کیجیے گا، آج ہمارے تعلیمی ادارے بھی بے حیائی و فحاشی کے ٹریننگ مراکز بنے ہوئے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں اور بچیوں کی خود ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے کیسے پرفارم کیا۔ اس اختلاط اور بےہودگی کے بغیر نہ تو شادیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی تعلیمی سرگرمیاں۔ کزنز، فرینڈز لگے ہوئے ہیں، آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ کو ایجوکیشن کے نام پر تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ کیسے کیسے کیسز میڈیا والوں کو پیسے کھلا کر دبا دیے جاتے ہیں۔ خبر لیک ہو جاتی ہے مگر نام ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے۔ مجھے پتہ ہے باتیں بہت سخت کر رہی ہوں، مگر کیا کروں، حقیقت یہی ہے۔ آگ اور پیٹرول جمع ہوں گے تو بھڑکیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ سب تو ہو رہا ہے، میں تو صرف اشارے کر رہی ہوں۔ دین کی حکمت یہ ہے کہ جرم سے پہلے جرم کے اسباب بھی ختم کر دیے جائیں، راستے بھی بند کر دیے جائیں۔ یہی انسانی سوچ اور الہامی قانون میں فرق ہے۔ انسانی قانون، انسانی سوچ جرم ہونے کے بعد حرکت میں آتی ہے۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دی برڈ، کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دو، مگر اصل میں ایسے کرتے نہیں ہیں۔ موقع دیتے ہیں، بھرپور وسائل، کام، سب کچھ برائی کے قابل ہوتا ہے، برائی کے لائق ہوتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر بعد میں پھر روتے دھوتے چیختے اور مذمتی بیانات دیتے ہیں۔ اگر واقعی حرام کاری اور بدکاری سے اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، بیٹیوں کو لٹنے اور بیٹوں کو منہ کالا کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو زیادہ نہیں بس 2 کام کر لو۔ اولاد کا وقت پہ نکاح کرو، نکاح کو سادہ بناؤ، مختصر کر دو،
اور قرآن ترجمے سے پڑھو، باقی سب کچھ